معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، عزیزہ معلمات، تعلیمی سال کا آغاز سب حضرات کو مبارک ہو۔ تعلیمی آغاز کے موقع پر چند باتیں بنیادی عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علم روحانی اور نورانی علم ہے، اس لیے اس علم کی برکات، اس کے انوار تبھی حاصل ہوں گے کہ جب اس کا ادب و احترام ہوگا، اور ادب و احترام بھی انتہائی اعلیٰ درجے کا ادب و احترام درکار ہے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو اس میں انہوں نے کچھ شرائط لگائی تھیں۔ اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فَإِنِ اتَّبَعْتُكَ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اگر آپ نے میرے اتباع کا فیصلہ کر لیا ہے اور آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، تو آپ کو یہ اتباع جو ہے اس میں فضول باتیں اور فضول سوالات سے گریز کرنا ہوگا، یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں، وجہ بتا دوں۔ تو آداب علم میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو وسائل علم ہیں ان میں سے اول استاد ہے، اس کے بعد ادارہ ہے، اس کے بعد وہ کتابیں ہیں جو وسائل علم ہیں، والدین ہیں جن کی محنت اور کاوش سے آپ اس منزل تک پہنچے۔ تو یہ جو ارکان اربعہ ہیں، استاد، ادارہ، کتابیں اور والدین، ان کا ادب و احترام، نہایت اعلیٰ درجے کا ادب و احترام درکار ہے۔ کتابوں کو، چاہے وہ منطق فلسفے کی کتاب ہو، چاہے وہ جغرافیہ کی کتاب ہو، کتاب ذریعہ ہے علم کے حاصل کرنے کا۔ تو اس کتاب سے علم جب منتقل ہوگا جب اس کتاب کا احترام کریں گے، جب اس کی ادب اور تعظیم کریں گے، تکریم کریں گے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کبھی اس بینچ پر پیر رکھ کے کھڑے نہ ہونا جس بینچ پر تم قرآن پاک یا کتابیں حدیث کی یا تفسیر کی یا اور کوئی کتابیں رکھتے ہو، اس لیے کہ اس کتاب کی مناسبت سے اس مقام کو بھی ایک شرف حاصل ہو گیا، یہ بھی معزز ہو گیا۔ جیسے کپڑا، ہر کپڑا جو ہے وہ صاف ستھرا ہو تو اس میں عیب نہ ہو تو وہ احترام کیا جاتا ہے، لیکن اسی کپڑے کی جب ٹوپی بنا لیتے ہیں اور سر پہ اوڑھ لیتے ہیں تو اس کی تعظیم اور تکریم اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی طلباء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں اور اس میں ٹوپی گر جاتی ہے اور اس کی ٹوپی پر کسی کا پیر لگ جائے تو کتنی ناگواری ہوتی ہے۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ میری ٹوپی ہے، یہ وہ ہے جس کو میں نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے، سر پہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کی تعظیم کیوں ہو رہی ہے؟ اس سر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ کتاب کے اوراق عام کاغذ ہے، اس کے اوپر طباعت ہے، لیکن وہ طباعت جو ہے وہ قابل تکریم اور قابل تعظیم ہے اور قابل احترام ہے، اس لیے کہ وہ حصول علم کا بڑا ذریعہ ہے۔
اسی طرح سے وہ اساتذہ جو حصول علم کا بڑا ذریعہ ہے، ان کی تعظیم اور تکریم، ان کا احترام، ان کی عظمت، ان کا اکرام، ان سے 2 قدم پیچھے ہٹ کے چلنا، کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ یہ علم کسبی نہیں ہے، جیسے دنیاوی علوم کسبی ہیں، یہ علوم وہبی ہیں، یہ روحانی علوم ہیں، اور یہ ادب اور احترام سے ہی آئیں گے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، اور ہم اللہ کے اس نور کو حاصل نہیں کر سکتے اگر ہم معصیت اور نافرمانی کریں گے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ۔ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ ہم اس بات پر رضامند ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا، جبار نے جو ہمارے لیے تقسیم کی ہے، لنا علم وللجہال مال، ہمارے لیے علم ہے اور جہلا کے لیے مال ہے۔ تو مال کی کثرت سے ہمیں مرعوب نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس مال سے زیادہ قیمتی مال ہے۔ ہمارے پاس جو مال ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ کسی کی جیب میں جو مال ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی مول ہوگا۔ آپ کی جیب میں 1000 روپے ہیں تو کسی کو دیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں دیں گے تو کچھ فائدہ نہیں۔ کاغذ کا نوٹ سے کوئی برکت حاصل نہیں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ کسی کو دیں گے نہیں، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑے گا۔ لیکن علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جو آپ کی ذات کو بھی فائدہ مند ہے، کسی کو دیں نہ دیں آپ کو، آپ کی اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتی ہے، آپ کے اپنے جسم کے اندر، اپنی روح کے اندر، اپنی عقل کے اندر ایک جھلا بخشتی ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اس لیے نافرمانی اور بے ادبی کے ساتھ اور گستاخی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے اساتذہ کی بے ادبی کی، یا اپنی کتابوں کی بے ادبی کی، یا اپنے ادارے کی بے ادبی کی، تعظیم نہ کی، تو علم سلب ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ اپنے وقت میں، اپنے طالب علمی کے زمانے میں عروج و کمال پر تھے، لیکن ان کو کسی فخر اور تکبر کی وجہ سے اپنے اساتذہ کی انہوں نے نافرمانی کی، یا اپنے ادارے کی نافرمانی کی، یا اپنی کتابوں کی توہین کی۔ علم ایسے ہوا میں اڑ گیا کہ جس کا سر پیر ہاتھ ہی نہیں لگ رہا۔ میرے ایک دوست مدینہ منورہ میں تھے، مدینہ منورہ کے قیام میں استاد کے بارے میں کہیں گستاخانہ کلمہ کہہ دیا، مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، شرف اور مقام کا اندازہ لگائیے۔ آہستہ آہستہ وہاں سے معزول ہونا شروع ہوئے، پھر کاروبار میں آ گئے، دکان پہ بیٹھنے لگے۔ میں مدینہ منورہ میں پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں، اور میرے وہ کلاس فیلو تھے بچپن کے۔ تو میں نے ایک دن دیکھا، رات کا وقت تھا، میں دیر سے واپس آیا تھا حرم سے، تو ہوٹل کھلا ہوا تھا اور یہ بیٹھے ہوئے تھے اکیلے، اور 2-3 ملازمین تھے، حساب و کتاب کر رہے تھے دن بھر کا۔ تو میں نے پوچھا، شیخ کیا حال ہے؟ تو چونکہ میرے بچپن کے دوست تھے تو کہنے لگے، کیا حال پوچھتے ہو؟ سارا دن لوگوں کی گندگی کی صفائی کرتے ہیں، لوگ کھا کے جاتے ہیں، ان برتنوں کو ہم دھوتے ہیں، ان برتنوں کو ہم صاف کرتے ہیں، ہمارا علم تو سارا ہوا میں اڑ گیا، ہمارا علم تو سارا ہوا میں اڑ گیا، ہم تو ایک خادم کی حیثیت سے یہاں پر کام کر رہے ہیں، پیسے تو جیب میں بہت ہیں، لیکن وہ جو علم کی برکات تھی وہ آج نہیں ہے۔
آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اس پر ان سے یہ کہا کہ یہ تو آپ کے اپنے ہاتھ کی بات ہے، آپ رجوع کر لیجئے، لوٹ آئیے اور اس چار چاندنی کو چھوڑ دیجئے اور مصلی پہ بیٹھ جائیے، وہی برکات اور وہی انوار آپ کو دوبارہ حاصل ہو جائیں گے۔ اگلے سال میں حرم گیا تو دیکھا میں نے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی، گلے لگایا، بہت محبت اور شفقت سے ملے۔ کہنے لگے جس دن تم گئے تھے یہ کہہ کر، تو میں نے سوچا کہ ہم ایک صف میں تھے، ہمارے ساتھ یہ پڑھتا تھا، آج یہ کس مقام اور کس منزل پہ پہنچ گیا اور ہم اس سے کتنے پیچھے رہ گئے۔ تو میں نے اسی دن یہ فیصلہ کیا کہ اس کا کاروبار 2-4 دن میں لپیٹ کے میں پھر مسجد حرم میں جا کے بیٹھ جاؤں، اور مسجد نبوی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دن پڑھایا تھا کہ انتقال ہو گیا۔ اللہ نے ان کو وہ شرف اور امتیاز دیا کہ اگر خدا نخواستہ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے انتقال ہوتا، کاروبار میں لگے ہوئے انتقال ہوتا تو کیا عاقبت ہوتی، اور یہاں مسجد نبوی میں اندر حرم کے اندر بیٹھے ہوئے پڑھاتے ہوئے انتقال ہونا کیا شرف اور عالی مقام۔ تو یہ علم اللہ کا نور ہے، اس کی قدر کیجیے اور ان اسباب کی بھی قدر کیجیے جو آپ کے پاس اس علم کے انتقال کا سبب ہے۔ ان اساتذہ کی تعظیم اور تکریم کیجیے۔ ہم طلبہ آپس میں گپیں مارتے ہیں جب، تو اس خیال نہیں رہتا، کبھی کبھی اساتذہ کی ہم توہین کر بیٹھتے ہیں، گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اہتمام رہنا چاہیے کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو ہماری عاقبت کو خراب کر دے، جو ہمارا انجام برباد کر دے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا اہتمام کریں، ادب اور تعظیم۔ حضرت علی کا قول میں نے ابھی آپ کو سنایا تھا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنا عن قریب۔ مال جو ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، وہ تو ہوتا ہی ختم ہونے کے لیے۔ مال تو فائدہ جب دے گا جب آپ کی جیب سے نکلے گا، جب فنا ہوگا تو کچھ فائدہ پہنچائے گا، جب تک فنا نہیں ہوگا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آپ کی جیب میں 10 لاکھ روپے ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نوٹ یہاں بیٹھ کے بچے نہیں دے گا، یہ نوٹ جب فائدہ مند ہے جب آپ کی جیب سے کسی دوسرے کی جیب میں جائے گا۔ فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم باق لا یزال، اور علم باقی رہنے والا ہے، اس کو زوال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کے نور سے منور فرمایا ہے، اور یہ لا زوال ہے، یہ علم نافع ہے۔ آپ جیسے یہاں پڑھ رہے ہیں، اپنے اس علم کو آگے پھیلائیں، آگے اس نور کو پھیلائیں، دوسروں تک منتقل کریں، سارے ماحول کو منور کر دیں، اور اس کی فکر رہنی چاہیے آپ کو کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اسے عملی جامہ پہنائیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔